اور ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کی واپسی کی، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی جو واپسی ہے اس کا جو ملکی سیاست ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے۔ عامر زیاد صاحب، ایک طرف تو ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو میاں صاحب کی واپسی سے خوش نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اگر میاں صاحب کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا اس تعاون میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے؟ جو میاں صاحب کا پیغام تھا نا کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، بڑی مثبت بات ہے، اور میرے خیال میں اس کا جو اشارہ ہے وہ ان کا تھا کہ سول اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ جو پیغام جو انہوں نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، اور وہ سب اور ایک ہی طرف جو ہے وہ پش کر رہے ہوں۔ تو اس میں جو وہ پیغام تھا وہ حکومت وقت یعنی کہ سول اتھارٹیز اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے تھا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا، اب آپ نے سنا ہوگا کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی صدر کوئی کردار ادا کرے اس چیز کے اندر نا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے سپیس اتنی کم ہو گئی ہے پاور پالیٹکس کے اندر کہ ابھی اس کے ساتھ مذاکرات کا وقت نہیں آیا، کسی بھی قسم کے سنجیدہ مذاکرات کا، کیونکہ ابھی تو طوفان کی زد میں ہے اور میرے خیال میں رہیں گے کافی عرصے تک۔ اور جو بھی مطلب ہے 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے تو بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی بہت زیادہ کہ اگر وہی سمجھے کہ ان کے چیئرمین دوبارہ آ کے مذاکرات کر سکیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں اس کی خواہش ہو، اس کو ایک حلقے میں بہت پذیرائی حاصل ہو، لیکن مجھے پاور پالیٹکس میں ان کا ابھرنے کا فی الحال جو ہے کہ ان کو جگہ ملے اور نواز شریف صاحب ان سے بات کریں۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی شرط ہی یہ تھی، ون آف دا کنڈیشنز، کہ جناب مطلب ہے جو سلوک ایک زمانے میں میرے ساتھ ہوا وہ ادھر بھی ہونا چاہیے نا، تو وہ اس پیمانے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا وہ تھا، تھرس تھا اس گفتگو کا۔ رہ گئی پیپلز پارٹی خوش نہیں، پیپلز پارٹی میں خیال میں نواز شریف صاحب کے آنے پہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خوش بھی ہوگی دل میں کہ چلیں ان کے تو پرانے اتحادی ہیں نا، ان کے ساتھ چارٹر ڈیموکریسی سائن کیا ہے، لیکن جو ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے اس پر ان کو کچھ اندیشے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب کے ناقدین ہیں جو ان کو تنقید کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جب وہ چلتے ہیں لندن سے تمہارے ہائی کمشنر صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب وہ مطلب ہے ایک دم جو جسٹس سسٹم ہے ان کے لیے بڑا چیزوں کو سہل کر رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی نیب کو اعتراض نہیں ہے، تو یہ تمام اشارے اس بات کے ہیں کہ ان کے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اندیشے پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل ان کے کہیں ذہن میں ہوں گے کہ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے پہلے اگر پی ٹی آئی جو تھی وہ بہت ہی مطلب لاڈلوں کی پارٹی تھی یا لاڈلی پارٹی تھی، اس مرتبہ جو ہے وہ یہ لوگ بن گئے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی نہ کوئی تو ہمیشہ ایک لاڈلا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا ہو سکتا ہے۔ لگائی صاحب مجھے پتہ ہے جان کے میں نے لوز بال دی تاکہ آپ چھکا ماریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، اور جی لاڈلا تو بے شک ہو جو بھی ہو، لیکن اس میں پاگل پن نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات میں یہ کہتا ہوں اس کو میڈنس کی حد تک لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، وہی سمجھے کہ نہیں جناب یہ چاند کو اتارو بس، نہیں تو میں آپ کو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، چاند کو اتارو ادھر زمین پر آئے چاند پھر میں دیکھوں گا۔ اس طرح کی فرمائش کرنے والا جو جناب علی بس یہ جو دریا بہ رہا ہے اس کو الٹا کر کے بہا کر دو تو پھر میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ تو ایسے کسی لاڈلے کا تو میرے خیال میں لاڈ نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن سارے ایسے ثابت ہوئے نا، مطلب اپنے اپنے دور میں اپنے مقام پہ۔ اب آپ اس طرح سے لے لیں، چلیں اب آپ یہ دیکھیں نا اب ہوا کیا، اب سارے کس کو کہہ رہے ہیں؟ سارے سے بڑھتے کہ ایک دور میں نواز شریف صاحب کی بھی اسی طرح کنفرنٹریشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا، طیارہ اغوا، وہ بہت بڑا کیس تھا۔ کون سا طیارہ ہوا؟ پرویز مشرف صاحب کا۔ ہاں نہیں، تو وہ کنفرنٹریشن ہوئی نا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ جناب پھر 9 مئی کے واقعات کسی کو بھی نہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ تو رہا ہے نا یار، اس کو ہم ویسے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ضیاء الحق جو آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، اس کے بعد کن کے جتنے آرمی چیف آئے ہیں چلے ان کے سب کا حساب لیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے حافظ منیر صاحب کو، جنرل حافظ منیر صاحب کو، یہ ان کے ساتھ ٹھیک رہے معاملات۔ ان کے علاوہ کون سے ہیں؟ ابھی وزیر اعظم نہیں بنے نا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس خدشے کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں اس کی توقع ہونا نہیں چاہیے، اور لیٹس ہوپ کہ اس بار جو ہے نہیں ہے، ایسی امید بھی نہیں ہے۔ چاہیے بہت مختلف قسم کے آرمی چیف ہیں، ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے
जनरल मूसा से लेकर अब तक जितने जनरल अयूब खान को भी हमने बतौर सदर मुल्क देखा, लेकिन जनरल मूसा से लेकर हमने ना बोला, मैंने देखा, मैं नहीं देख सका ना, मुझे मत शामिल करें, मैं ना तजुर्बेकार आदमी हूं। हमने देखा है, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं। अच्छा, जो इन्होंने बाज़ चीज़ें ऐसी की हैं कि जो बहुत दिल लगती थी, बाकी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए, जो इन्होंने डॉलर को वो करने के लिए जो किया, और मेरा ख्याल है कि अभी और सख्त इक़दाम की ज़रूरत है वो करने के लिए, वो कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन मुस्तकबिल में जाकर होती है तो अफसोसनाक होगी। और जो ये सोच रखा था एक साबिक लाडले ने, किसी के साबिक लाडले ने कि जनाब मैं ये कर लूँगा और वो कर लूँगा, वो भी गलत था। वो इस तरह के किसी और लाडले को भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं फिर यही कहता हूँ कि ये जो 8 से 13 के दरमियान आपको कोई सियासी कैदी नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैं आपको कहता हूँ किसी जमात का कोई सियासी कारकुन गिरफ्तार नहीं, बाकी सबके दौर में। यानी नवाज शरीफ साहब जितना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, सिर्फ इस 2013 से 18 के दरमियान को छोड़कर, उससे पहले जितना भी रहे हैं जरदारी तो जेल में ही रहे ना, विदाउट एनी कन्विक्शन। ऐसे नहीं किसी अदालत ने उन्हें कहा सजा जो भाई जेल भेज दिया हो, उसके बगैर रहे हैं वो। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।